پلے کر کے تھوڑی بات چیت کی تو دیکھتے ہیں کہ جو مسئلہ کفر اور اسلام ہے اس کے بارے میں مربیان کیا کہتے ہیں. کیا خیال آپ سنیں اس کو پھر ذرا. جی ضرور جی ضرور. جی ضرور ضرور سر. تو عابد بھائی ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو نہ پلے کر کے. تو چونکہ اگر ساتھ ساتھ حوالہ جات دکھائی جائیں اس میں تھوڑی بات لمبی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم مختصر بات چیت کرتے جائیں گے اور جو بات چیت ہم کریں گے انشاءاللہ اس کے جو ریفرنس ہیں وہ ہم ساتھ پھر اس کے بعد دکھا دیں گے. تو لے جناب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے. جزاک اللہ. فضل صاحب اس حوالے سے کوئی مزید تفصیل آپ بتانا چاہیں فضل حسین صاحب کے حوالے سے. جزاک اللہ. فضل صاحب اس حوالے سے کوئی مزید تفصیل آپ بتانا چاہیں فضل حسین صاحب کے حوالے سے یا کلیمور صاحب کے بارے میں. ان دونوں نے جو سوالات کیے ہیں ان میں سے کچھ تو انہوں نے بتا دیا ہے محترم نذیر حبیب صاحب نے کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا تھا کہ دیکھ لیں ابھی ایک تو نا آپ کے سامنے یہ جو ان کا آفیشیل پلیٹ فارم ہے اس کی بات چیت ہو رہی ہے تو کسی کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی پتہ نہیں وہ جو بات ہے وہ تو جماعت کے کسی مستند آدمی نے کی ہے یا نہیں کی ہے. تو جب میں اس کو پلے کرتا ہوں میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی موجود ہیں نا تو کائنڈلی اس براڈ کو ساتھ ساتھ آپ ڈبل ٹیپ کریں اس کو شیئر کریں اس پہ پازیٹیو کامنٹ کریں کیونکہ اس سے نا بہت پرابلم آتے ہیں ٹک ٹاک کے اندر. ابھی بھی میرے سامنے جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ تو کائنڈلی تھوڑا اس چیز کو آپ خود سمجھا کریں. ہمیں نا یہ بات آپ کو بار بار کہنی پڑے کیونکہ آپ کو خود اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی نیچے موجود ہیں اس چیز کو ذرا سب کو یاد دہانی بھی کرواتے رہا کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی جناب انشاءاللہ ہم ان کی بات چیت کو سنیں گے اور اس پہ کامنٹ کریں گے. ان کے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہ بس تھوڑی سی نرمی یعنی ان معنوں میں نرمی کہ ان کی بات میں ہاں منا لی جائے تو اس سے ذرا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن خدا کا جو نبی ہوتا ہے وہ اصل تو امن کا شہزادہ وہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک بیماری کی تہ تک اصلاح نہ ہو صرف منافقت کے طور پہ اگر کسی کے ساتھ اس رنگ میں اس کی بات کی تصدیق کر دی جائے تو اس سے تو بیماری اور پھیل جاتی ہے. تو اس لیے مسیح موعود صاحب نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کلمہ کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہوتا ہے. تو حضور نے بڑا واضح فرمایا کہ ہم نے تو ان کو کافر نہیں کہا. حضور نے بڑی تفصیل دی فرمایا کہ آپ تحقیق کریں. سب سے پہلے تو مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک کاغذ لیا اور سارے ہندوستان میں پھرے. حالانکہ مولوی محمد حسین بٹالوی مسیح موعود علیہ السلام کو بچپن سے جانتے تھے اور جانتے تھے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو کس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے, قرآن کے ساتھ عشق ہے, اور آپ کو وہ ایک اسلام کا ایک بہت بڑا جرنیل بھی مانتے تھے اور آپ کی کتابوں کی تعریف کرتے تھے. کہ اس کے باوجود جانتے تھے کہ مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں. اس کے باوجود اس مولوی کا ایک فتویٰ لے کے سارے ہندوستان میں سب سے پہلے وہ دلی میں اپنے استاد نذیر حسین کے پاس گیا, اس سے مہر لگوائی تاکہ باقی مولویوں کو تائید کرنے میں سہولت مل جائے. فرمایا کہ یہ دیکھو جب اس قدر ان مولویوں نے سارے ایک متفقہ طور پر باوجود بار اس بات کے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا ایمان ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خاتم النبیین مانتا ہوں, قرآن کو میں آخری کتاب مانتا ہوں, اس کے باوجود اگر یہ مجھے کافر کہتے ہیں تو میں تو ان کو کافر نہیں کہتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو کافر کہہ رہی ہے. اس پر انہوں نے پھر ایک اور کہا کہ اچھا چلو آپ یہ کریں کہ وہ لوگ جو آپ کو کافر. اچھا ابھی جو آپ نے جتنی بات سنی ہے یہ بالکل ایک وہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو اسٹیریوٹیپیکل قسم کی بات ہے, ایک جسے کہتے ہیں ایک کلیشے, یعنی بالکل ایک ایسی بات کہ جس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بات ریپیٹڈلی ان کی طرف سے کی جاتی ہے کہ جی دیکھو مرزا صاحب نے تو کسی کو کافر نہیں کہا, بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے جب ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا تو حدیث کی روح سے لوگ خود کافر ہو گئے. اب جس طرح میں نے سے پہلے بھی براڈ کے شروع میں ایک بات کی ہے کہ ہمیں چونکہ بات کو سمیٹنا ہے, بات کو الجھانا نہیں ہے. اب یہ جو پہلی انہوں نے بات کی ہے اس پہ میں صرف 3 باتیں چلے کر دیتا ہوں, بہت کچھ کہا جاتا ہے, 3 باتیں کر دیتے ہیں. مرزا صاحب کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام تھا فضل احمد, جو ان کی اصطلاحات کے مطابق غیر احمدی تھا, مرزا صاحب پہ ایمان نہیں لایا تھا. اس کے بارے میں مرزا صاحب کی پوری فیملی کی شہادت ہے. مرزا صاحب کی اپنی, ان کے بیٹوں کی, بشیر احمد ایم اے ہو, بشیر الدین محمود ہو, سب کی شہادت ہے کہ وہ انتہائی تابعدار تھا. اور ان کی تابعداری کی ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب محمدی بیگم والا مسئلہ بنا تو چونکہ فضل احمد کی جو اہلیہ تھی وہ محمدی بیگم کے خاندان سے ان کا ایک رشتہ تعلق تھا, تو مرزا صاحب نے کہا اپنے بیٹے فضل احمد سے کہ بھئی اپنی بیوی کو طلاق دے دو, کیونکہ وہ محمدی بیگم کے معاملے میں جو ہے وہ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی, ان کی فیملی جو ہے. تو
فضل احمد نے طلاق لکھ کے مرزا صاحب کے حوالے کر دی. یہ میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے جس کا خود اعتراف ان کے اپنی کتابوں میں کیا گیا ہے. اب فضل احمد جو ہے نہ اس نے مرزا صاحب پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے، نہ کوئی مرزا صاحب کی توہین کی ہے، نہ مرزا صاحب کی مخالفت کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. یعنی وہ سارے جرائم جو یہ گنوا سکتے ہیں ان میں سے کوئی جرم اس نے نہیں کیا تھا، لیکن وہ مرزا صاحب کو اپنے دعویٰ کے اندر سچا نہیں سمجھتا تھا، تو ان پہ ایمان نہیں لایا. وہ فوت ہو گیا. مرزا صاحب کو کہا گیا کہ یہ فضل احمد بڑا اچھا لڑکا تھا، آپ کا بڑا تابع دار تھا، اس کا جنازہ آپ پڑھ لیں. مرزا صاحب نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. ایک عام مسلمان کے بھی اگر کسی کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں تو اس کے جو حقوق آپ کے ذمے ہیں عام مسلمان کے بھی، ان میں سے ایک حق ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کا جنازہ پڑھنا. یہ کوئی عام بندہ بھی نہیں تھا، یہ تو مرزا صاحب کا اپنا بیٹا تھا. یہ بھی نہیں کہ مرزا صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. مرزا صاحب گھر میں ٹہل رہے تھے اور لوگوں نے کہا جنازہ پڑھنے، انہوں نے کہا نہیں پڑھنا میں نے. اور کیوں نہیں پڑھنا؟ کہا میرے پہ ایمان نہیں لایا. اب مجھے بتائیں ذرا، اگر میں عام محمدی سے کہہ رہا ہوں، یہ ممکن ہے کہ مرزا صاحب فضل احمد کو مسلمان سمجھتے ہوں، اس کا جنازہ نہ پڑھیں؟ اور پھر بشیر احمد نے جو مرزا صاحب کا بیٹا تھا اس نے گواہی دی کہ فضل احمد کا کوئی جرم نہیں تھا، صرف یہ کہ وہ ان کے بقول غیر احمدی تھا، یعنی مسلمان تھا، ہمارے نزدیک وہ مسلمان تھا چونکہ. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو مربی صاحب نے بات کی ہے کہ جی لوگ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے، تو مرزا صاحب نے کہا کہ دیکھو جناب وہ ہم تو کفر کے فتوے سے فضل احمد نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. بشیر الدین محمود جماعت کے دوسرے خلیفہ نے کہا کہ اگر غیر احمدیوں کا ایک نابالغ بچہ بھی فوت ہو جائے اس کا بھی جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے. لوگوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر کافر کا بچہ فوت اس کا پڑھیں گے آپ. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو بچہ ہے اسے تو کفر کا فتویٰ کو نہیں دیا ہوا، اس بچے نے تو کوئی جرم بھی نہیں کیا ہوا، تو اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھنا؟ اب دیکھیں نا، ایک عام احمدی کو سوچنا چاہیے کہ ان کا موقف جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ایک آدمی مرزا صاحب کو نہ ماننے کے نتیجے میں ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، بات ختم. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر ایک وکٹم کارڈ کھیلنا ہے کہ دیکھو جی ہمیں کافر قرار دے دیا گیا، دیکھو ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن ہمارا ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے، ہمیں پھر بھی کافر قرار دے دیا. اب کیونکہ اس نیریٹو کو بیچنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے. حالانکہ آپ کے سامنے اس مثال سے دیکھیں معاملہ بالکل واضح ہے کہ کفر کے فتوے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور ابھی یہ بات خود بھی یہ کرے گا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نہ مرزا صاحب کو کافر کہتے تھے اور نہ ہی ان علماء کو کافر کہتے تھے جو مرزا صاحب پہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے. یعنی وہ ایسے لوگ تھے کہ جو کفر کے مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے. میری بات کو غور کیجئے گا، ایسے لوگ جو کفر کے اس مسئلے کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے. مرزا صاحب نے کہا نہ، آپ کو اس کے اندر پڑھنا پڑے گا. جن لوگوں نے مجھے کافر کہا ہے آپ کو ان کو کافر کہنا پڑے گا. اب مجھے بتائیں، یہ مربی صاحب جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی چونکہ لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تو بھائی لوگ مرزا صاحب تو کسی کو معاف نہیں کر رہے تھے. اور ابھی دیکھیں غالباً یہ وہی، میں نے ابھی اس کو سنا نہیں ہے، غالباً یہ وہی بات ابھی کوٹ کریں گے. چلو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. کافر نہیں کہتے آپ، کم از کم ان کو کہیں کہ وہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو کافر کہہ رہی ہے. اس پر انہوں نے پھر ایک اور کہا کہ اچھا چلو آپ یہ کریں کہ وہ لوگ جو آپ کو کافر نہیں کہتے آپ کم از کم ان کو کہیں کہ وہ مسلمان ہیں. اس کا جواب ہے مسیح موعود علیہ السلام کی جو یہ ساری تحریرات کو آپ کے ارشادات کو لکھنے والے تھے اس میں سے میں کچھ پڑھ کے سنا. اب دیکھیں نا، وہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو مرزا صاحب کو کافر نہیں کہتے تھے، اب ان کی بات ہونے لگی ہے. سمجھ گئے آپ بات؟ یعنی ابھی جو مربی صاحب نے پہلی بات کی، اب یہ مسئلہ ہے جماعت احمدیہ کا. مربی صاحب نے اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں جو بات کی ہے نا، اب اس کی نفی خود یہ کریں گے. کیونکہ پہلے حصے میں لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ بھئی مرزا صاحب نے کسی کو کافر نہیں کہا، لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے. اچھا وہاں بھی ایک بات سن لیں ذرا، اس حدیث کا بھی اتنا غلط استعمال یہ جماعت کرتی ہے، اب کیا کہا جائے. احمدیوں سے مخاطب ہو کے درخواست کر رہا ہوں، حدیث میں یہ نہیں آتا کہ اگر آپ نے کسی کو کافر کہا تو آپ کافر ہو گئے.
حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو کفر دونوں میں سے کسی ایک پہ لوٹے گا. کیا مطلب؟ اگر تو جس کو کافر کہا گیا ہے وہ واقعتاً اسلام کی شریعت کی روح سے کافر ہے تو وہ کافر ہے. ہاں، اگر کسی کو ناجائز طور پہ کافر کہا گیا حالانکہ وہ کافر نہیں تھا تو پھر کفر آپ پہ لوٹ کے آئے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کسی کو کافر کہے گا وہ آٹومیٹیکلی کافر ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ کو اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ایسی بھی کوئی اسلام کے اندر بات نہیں ہے کہ بھئی کسی کے اندر اگر کفر واضح طور پہ موجود ہے تو اس کو بھی آپ کافر نہ کہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کفر اور اسلام یا تکفیر کا جو معاملہ ہے بہت حساس معاملہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ کسی میں واضح طور پہ کفر موجود ہو تو وہ بھی کافر نہیں کہا جائے گا. ایسی کوئی بات. اچھا، دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس حدیث کو جماعت احمدیہ غلط طور پہ استعمال کرتی ہے. آپ خود نکال لیں حدیث کو، وہاں یہ ہرگز نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو کافر قرار دیا تو بس آپ کافر ہو گئے. نہ، وہ کفر اس پہ لوٹے گا جس کے اندر اصل میں کفر پایا جائے گا. تو جب علماء نے مرزا صاحب پہ کفر کا فتویٰ دیا تو انہوں نے پوری لسٹ بنا کے دی کہ ان وجوہات کی بنیاد پہ مرزا صاحب کافر ہیں، تو لہٰذا اس حدیث کا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا. دوسری بات دیکھیں، حدیث میں کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کافر کہے تو آپ اس کو پلٹ کے کافر کہہ دو؟ مرزا صاحب نے تو یہ کام کیا ہے. مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کو کس نام سے پکارا؟ سنیں ذرا. کل یا ایھا الکفار انی من الصادقین، 1891 میں. 1891 میں مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے الہام کر کے ان کے خدا نے ان کو بتایا ہے کہ لوگوں کو کہو. کیسے کہو؟ کل یا ایھا الکفار انی من الصادقین. اب مجھے بتائیں ذرا، آپ سب لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں کل یا ایھا الکافرون، اس کی طرز پہ مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے. تو حدیث میں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے آپ کو کافر کہا آپ اس کو کافر کہہ دو. کیونکہ اگر آپ کی منطق بھی لے لی جائے تو لوگوں نے مرزا صاحب کو کافر کہا، مرزا صاحب لوگوں کو کافر کہہ دیا، پھر تو بات برابر ہو گئی ہے. وہ حدیث آپ پہ تب اپلائی ہوگی کہ آپ کو کوئی آدمی ناجائز طور پہ کافر قرار دے دے تو آپ کے خاموش رہنے پہ ہی کفر اس پہ لوٹ جائے گا. مرزا صاحب کا معاملہ یہ ہے ہی نہیں ہے. مرزا صاحب کو اگر لوگوں نے کافر قرار دیا، مرزا صاحب نے ان کو 10 ہاتھ آگے بڑھ کے کافر قرار دیا. تو بھائی اب چلے سنیں آگے بات. اب جو انہوں نے بات پہلے حصے میں کی ہے نا کہ بھئی کیوں کہ مرزا صاحب کو لوگوں نے کافر قرار دے دی، وہ پھر کیا کرتے؟ اور ابھی اس کی نفی خود کر دیں گے. اسی کا نام احمدیت ہے. سناتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين. ہم خوب آزما چکے ہیں کہ ایسے لوگ دراصل منافق ہوتے ہیں کہ ان کا حال ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یعنی سامنے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ اور کوئی مخالفت نہیں کرتے. یعنی وہ طبقہ جو بظاہر شریف نظر آتا ہے لیکن اس کو اگر یہ کہا جائے کہ تم سب دنیا کے سامنے یہ کہہ دو کہ مرزا صاحب چونکہ کلمہ گو ہیں اس لیے تم لوگوں کے سامنے کہو کہ مرزا صاحب مسلمان ہیں، تو کیا وہ لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کافر نہیں کہتے، وہ بظاہر شریف معلوم ہوتے ہیں، کیا وہ سب دنیا کے سامنے کہہ دیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے مسلمان ہے؟ تو گویا ان کی جو اندرونی منافقت ہے. اب یہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے. میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ وہی لوگ تھے. اب دیکھیں مربی صاحب نے بات کوٹ کی لیکن وہی حسب ذیل، حسب سابق، حسب عادت بات کو چھپا لیا. ہم ابھی آپ انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں سارے حوالے آپ کو دکھانے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ جناب یہ حوالہ دکھاؤں گا کہ لوگوں نے ایسے لوگ موجود تھے جو مرزا صاحب کو مسلمان ہی قرار دیتے تھے. مرزا صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے، کہتے نہیں ایسے نہیں، تم ان کو کافر کہو پہلے جو مجھے کافر کہتے ہیں. یعنی مرزا صاحب نے کسی آدمی کے لیے کوئی ایگزٹ چھوڑا ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ طبقہ جو نہ یعنی وہ طبقہ جو تکفیر کے معاملے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھا، وہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہتے تھے، نہ مرزا صاحب کو نہ کسی کو نہیں، میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ طبقہ جو مرزا صاحب کو مسلمان کہتا تھا ان کے بقول، وہ کہتے ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ابھی آپ کو حوالہ دکھاتے ہیں ہم. وہ تو نہیں نکلتی اور لوگ ایسے ہم نے خود دیکھا ہے. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، اب تو ساری دنیا میں. یہاں میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ یو کے میں کہ بظاہر وہ ان کو ہم سب کچھ بتاتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہی تعلیم دی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کافر ٹھیک ہے آپ لوگ ہوں گے لیکن ہم مرزا صاحب کے بارے میں وہ پھر وہی اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. تو مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ طبقہ بھی جو بظاہر خاموش ہے
وہ دل سے وہ بھی مسیح موعود السلام کو کافر ہی سمجھتا ہے، اور جب انہیں کی مسجدوں میں جاتے ہیں انہیں سے جا کے وہ پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کی تقریریں بھی سنتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں کی طرح ان کے فسادوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ منافق تباہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بس جب تک یہ لوگ ایک اشتہار نہ دیں کہ ہم سلسلہ احمدیہ کے لوگوں کو مومن سمجھتے ہیں بلکہ ان کو کافر کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو میں آج ہی اپنے تمام جماعت کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیں۔ یعنی اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا طبقہ ہو جو سمجھتے ہیں ہم تو شریف ہیں، ہم تو مرزا صاحب کو اور آپ کی جماعت کو کافر نہیں کرتے، ان کی بڑی تعداد ہے، وہ سارے مل کے ایک فتویٰ شائع کر دیں کہ ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، شائع کر کے دیکھیں، جرأت کریں۔ تو وہ نہیں کرتے، اگر وہ کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے، لیکن کوئی ان کے اندر ضرورت نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی جب وہ سب کچھ ان کے ساتھ ان کے سارے کاموں میں دینی کاموں میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ان کا دین تو ان کے ساتھ ہی ہے، تو دلی طور پر تو ان کا دل انہی کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر جو لوگ ان کو ہمیں کافر نہیں کہتے، ہم کھل کے ہم ان کو اس طرح کافر نہیں کہتے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کے دل بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہیں، انہی کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کے اپنے مولویوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں اب ہم نے فیصلے دلوں پہ کرنے ہیں کہ بھئی نہیں تمہارے دل کے اندر یہ ہے، اندازہ لگائیں ذرا۔ دوسرے یہ جو پروفیسر صاحب کی بات ہو رہی تھی، یہ تو ایسا اتنا لمبا مکالمہ ہے، وہ 2 دفعہ بلکہ وہ مکالمات ہوئے، اور اس میں اگر سوالات چلے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں تاکہ پھر بات جانا زیادہ دور تک نہ بکھر جائے، ہم پہلے آپ کو جناب یہ دکھا دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ لیں، اس کو ہم آپ کے سامنے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کفر کا فتوے والی جو بات تھی وہ ہم آپ کو پہلے دکھا دیں۔ اچھا جی، یہ لیں کفر کے فتوے والی بات آپ کو دکھاتے ہیں۔ امتیاز صاحب، یہ جو ابھی انہوں نے اشتہار والی بات کی ہے نا کہ وہ اشتہار دے، تو پھر یہ البدر 24 مئی 1908 اس کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی، آپ کو وہ دکھانا تھا کفر کے فتوے والا۔ اصل میں اس فائل کے اندر پھر بات بہت بکھر جائے گی۔ ہاں یہ ہے، ہاں جی یہ دیکھیں ذرا، یہ جناب ان کے خلیفہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ انوار العلوم کے جلد 6 صفحہ نمبر 151 پہ حضرت مسیح موعود کی تحریرات سے ثابت کیا کہ جو لوگ حضرت مسیح کو کافر تو نہیں کہتے مگر آپ پہ ایمان بھی نہیں لاتے، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں ذرا، یہ دیکھیں جو شخص وہ شخص جو آپ کو کافر جو شخص آپ کو کافر کہتا ہے یا جو آپ کو کافر تو نہیں کہتا مگر آپ کے دعویٰ کو نہیں مانتا، کافر قرار دیا گیا۔ اب آگے دیکھیں ذرا، بلکہ وہ بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے اور زبانی آپ کا انکار نہیں کرتا لیکن ابھی بیعت میں اسے کچھ توقف ہے، وہ بھی کافر قرار دیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مرزا صاحب کو کافر کہیں تب بھی آپ کافر، اگر آپ مرزا صاحب کو کافر نہ کہیں لیکن ان پہ ایمان نہ لائیں تب بھی آپ کافر، اگر آپ مرزا صاحب کو سچا مان لیں لیکن بیعت نہ کرے، جماعت میں شامل نہ ہو تب بھی آپ کافر۔ اب مجھے بتائیں ذرا، یہ جو بیعت والا معاملہ ہے یہ لاہوری جماعت کا، یہ بھی بات یاد رکھیے گا کیونکہ انہی کو یہ کہتے تھے غیر مبائین کہ جو بیعت مرزا صاحب کی نہیں کرے۔ اب یہ حوالہ ذرا سنیں ذرا سب لوگ، اور ہر حوالے کے نیچے دیکھیں ریفرنس موجود ہے، اس کا آپ چیک، اس کا اسکرین شاٹ آپ لے کے اس کو آپ خود ویریفائی کر لیں۔ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں کہ چونکہ غیر احمدیوں میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ظاہر طور پہ حضرت مسیح موعود پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے اور آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے ایسے لوگوں پہ حجت پوری کرنے کے لیے کہا کہ چونکہ تم ان تمام لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہو جنہوں نے مجھے کافر قرار دیا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ تم بھی حقیقت میں مجھ کو کافر سمجھتے ہو، ورنہ تمہاری نظروں میں وہ تمام لوگ جو میری تکفیر کر کے کافر ہو گئے ہرگز مسلمان نہ ہوتے، پس میرے مکفرین کو سنیں ذرا، پس میرے مکفرین کو مسلمان سمجھ کے تم خود کافر ہو گئے۔ اب مجھے آپ نے ایک بات ذرا بتانی ہے، سوچ کے احمدیوں ایک بات کے بارے میں سوچئے گا ذرا، مرزا صاحب اور ان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے اگر آپ مرزا صاحب کے متعلق کچھ بھی اپنا معاملہ کر لیں
آپ لوگوں کے کہتے ہیں مسلمان بننے کی صرف ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ یا تو دوسرے لوگوں کی تکفیر کرو یا مرزا صاحب پہ ایمان لاؤ۔ اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کون سا آپشن انہوں نے چھوڑا کسی بندے کے لیے؟ کسی بندے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا اگر آپ نے مرزا صاحب کو سچا بھی سمجھ لیا، سچا بھی مان لیا، لیکن اگر آپ ان کے جماعت کے اندر شامل نہیں ہوئے تو تب تک آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ذرا، یہ الفضل قادیان کا حوالہ، یا حوالہ نوٹ کر لیں آپ، یہ دیکھیں ہیڈنگ دی ہے حضرت مسیح موعود کو مسلمان کہنا۔ یہ مربی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بھئی تم لوگ اشتہار دے دو کہ وہ مرزا مسلمان، یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں حضرت مسیح موعود کو مسلمان کہنا مسلمان بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سن لیں ذرا، کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا اور نہ لکھا کہ جو مجھے مسلمان کہہ لے وہ پکا مسلمان ہو جاتا ہے، بلکہ یہی کہا کہ جو مجھے مانے گا اور قبول کرے گا وہی مسلمان ہوگا۔ یعنی آپ کو مسلمان سمجھنا، سنیں ذرا، آپ کو مسلمان سمجھنا اور آپ کے مکفروں کو حدیث تکفیر کی زد میں آنے والا قرار دینا ہرگز ایسی بات نہیں ہے جو مسیح موعود کے نہ ماننے والوں کو مسلمان قرار دے سکتی ہے۔ اس حوالے کو نوٹ کر لیں ذرا، اس حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ مرزا صاحب کو مسلمان کہیں اور جن لوگوں نے مرزا صاحب کی تکفیر کی ان کو آپ کہیں کہ وہ حدیث تکفیر کے نیچے آ گئے ہیں، تب بھی آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ مربی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اگر وہ لوگ اشتہار، او بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک آپشن ہے کہ مرزا صاحب کو مانو تب تم مسلمان ہو۔ اور یہ حوالہ بہت اہم ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ساری باتوں کی نفی ہو گئی۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ مرزا صاحب کو مسلمان بھی کہہ دیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ جن لوگوں نے مرزا صاحب پہ کفر کا فتویٰ لگایا وہ کافر ہیں، تب بھی آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ بلکہ مسلمان بننے کا صرف آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کو، نعوذ باللہ، ان کے اوپر آپ ایمان لائیں۔ ٹھیک ہوگا جناب؟ یہ آپ کو اس لیے دکھا دیا کہ تاکہ وہ جو ساری باتیں کی جاتی ہیں ان کو ذرا ایڈریس کر دیا جائے۔ چلیں ابھی آگے ذرا بڑھتے ہیں کہ آگے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو ہی دیکھا جائے جو انہوں نے سوالات کیے اور پھر مسیح موعود السلام نے جو ان کے جوابات دیے وہ ایسے دلچسپ ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مدد دیتا ہے اور ایسے ایسے علوم ان پر کھولتا ہے جو بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ بظاہر شاید دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، اور عام طبقہ یہی سمجھ رہا تھا کہ دین اور مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور اس ساری گفتگو کا اینڈ جو ہوا وہ بھی اسی پر ہوا کہ ان پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ مذہب اور سائنس میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن آپ نے تو اس فرق کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دراصل میرا کام یہ ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں دراصل ایک ہی ہیں اور یہی ہمارا کام ہے۔ تو مسیح موعود السلام نے جو ان کے جن سوالات کے جواب دیے ان میں سے ایک یہ تھا، آپ کا کیا عقیدہ ہے خدا محدود ہے یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس میں کوئی شخصیت یا جذبات پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے خیال میں شاید تکفیر کے علاوہ کسی ٹاپک پہ وہ چلے گئے ہیں، تو اس کو ہم یہاں پہ اینڈ کر دیتے ہیں۔ جی امتیاز صاحب، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر دوں۔ جی بالکل آپ کریں جناب، صرف مجھے 1 منٹ دیجیے گا عابد بھائی۔ اچھا، اب آپ سب لوگ صرف اس بات کو دیکھیں کہ جو حوالہ جات میں نے صرف ابھی آپ کے سامنے 2-3 حوالہ جات رکھے ہیں، یہ پوری فائل، یہ پورا دفتر ہے۔ مرزا صاحب کی جماعت نے کہا کہ کسی آدمی کے مسلمان کہلانے کے لیے صرف ایک رستہ ہے کہ مرزا صاحب پہ ایمان لاؤ، ورنہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مرزا صاحب کو مسلمان بھی کہیں، مرزا صاحب کی تکفیر کرنے والوں کو کافر بھی کہیں، اس سے بھی آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ یہ جماعت کا موقف ہے، لیکن یہ موقف اس طرح کا ہے کہ یہ کسی کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وکٹم کارڈ کھیلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ احمدیت بہت اچھی ہے، یہ کسی کی تکفیر نہیں کرتی، لیکن دیکھو جو دیگر مسلمان ہیں نا سارے کے سارے، دیکھو وہ تکفیر کرتے ہیں ہماری، وہ برے ہیں۔ تو یہ پکچر پینٹ کرنے کے لیے ان کو اپنا مقدمہ چھپانا ان کی مجبوری ہے۔ یہ جو حوالہ جات آپ کو دکھائے ہیں نا، یہ اس وقت کی باتیں، مثلا 1914، 15، 18، یہ تب کی باتیں ہیں کہ جب ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک وقت آنا ہے انگریز یہاں سے چلا جائے گا،
ایک وقت آنا ہے جب پاکستان کی صورت میں ایک مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک بن جائے گا. ایک وقت آنا ہے کہ جب آپ لوگ ایک چھوٹی سی مائنورٹی کے طور پہ پاکستان میں ہوں گے. ایک وقت آنا ہے کہ جب یہ سب کچھ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ آپ کے اوپر آئے گا. ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا. اس لیے یہ 1914 15 16 17 18 میں اس طرح کی باتیں لکھ رہے تھے. کیونکہ جو 1900 خاص طور پہ 1914 سے لے کے 1918 19 تک یہ جو 4-5 سال ہیں نا یہ بڑے اہم سال ہیں. ان سالوں میں چونکہ لاہوری جماعت کے ساتھ ان کا مین معاملہ تھا تو اس وقت یہ ساری باتیں والی کر رہے تھے. کیونکہ تب ان کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کل کو یہ باتیں ان کے گلے پڑیں گی. اس وقت یہ کیا لکھ رہے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ جو آدمی غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھے اس کا یہ عقیدہ ایک پلیت عقیدہ ہے، ناپاک عقیدہ ہے. اس آدمی پہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہے. ایسے آدمی کو مرزا صاحب کے مطابق جماعت سے ہی نکال دیا جائے. یہ لکھ رہے تھے 1915 میں. کیونکہ تب ان کے سامنے یہ باتیں نہیں تھیں کہ کل کو انہیں دنیا میں ایک وکٹم کارڈ کھیلنا ہے. تو اصل یہ ان دونوں باتوں میں یہ مطابقت ہے کہ بھئی اگر یہ لوگ اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے تو آج کیوں نہیں کرتے، یا آج اس باتوں کو اس طرح پیش کیوں نہیں کرتے. اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر آج اس طرح یہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے پھر اپنا مظلومیت کا کارڈ نہیں کھیل سکتے. یہ وجہ ہے ان کا اپنے عقیدے کو پیچھے رکھ کے ایک بالکل ڈسیپٹیو قسم کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا. جی عابد بھائی آپ کر لیں بات. عابد بھائی آپ ہیں؟ اچھا چلیں شاید عابد بھائی نہیں ہیں تو تب تک میں پھر انشاءاللہ کچھ اور آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں. جی یہاں پہ کیونکہ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے آفیشیل پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آفیشیل لوگ ہیں، ان کے مربی ہیں یا جماعت کے عہدے داران ہیں. اب کوئی بندہ یہاں پہ آ کے کوئی بات کرے گا اس کی بات کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھیں وہ یہاں پہ کچھ بھی کہہ دے گا بات کے لوگ کہیں گے ہمیں وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ابھی جو لوگ آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ رکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. تو اس لیے ہم ان کی بات انشاءاللہ آپ کو سنوا رہے ہیں. میں صرف آپ کے سامنے ایک چیز اور پلے کرتا ہوں. جی میں صرف اس نا لنک کو یہاں پہ سینڈ کر رہا ہوں اپنے اس لیپ ٹاپ پہ تاکہ اس کو یہاں سے پلے کر دیں آپ کے لیے. لیں جی اب میں اس کو پلے کرتا ہوں. ہلو السلام علیکم. اچھا چلیں اس کو اب شیئر بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا جی چلیں جناب اس کو پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مربی صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں. صرف آپ کو سنوانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ ان کا اپنا اصل موقف لوگوں کو نہیں بتاتا، یہ مسئلہ ہے صرف.
جی وعلیکم السلام. میرا سوال جو ہے وہ کفر کے حوالے سے ہے کہ احمدی بلیف کے مطابق مجھے سمجھنا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے جو ویب سائٹس میں جو تحریر جو ایکسٹریکٹ بتائے جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، کافر ہے بلکہ دار اسلام سے خارج ہے. پھر اس کے بعد مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اسی خیال کو باقی رکھا. 1954 تک کلیریفائی کیا گیا پھر کہ نہیں وہ صرف کافر ہیں جبکہ مسلمان نہیں ہیں، پورے مسلمان نہیں ہیں. تو میرا سوال ایک تو یہ ہے کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب پہ ایمان نہ لانے والا کیا دار اسلام سے خارج، اس طرح انہوں نے تحریر میں بتایا. نمبر 2 جو میرا سوال صاحب نمبر 2 کا اس وقت ابھی ٹائم نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا دیکھیں انہوں نے سوال کیا پوچھا، سوال آپ سب نے سن لیا. انہوں نے کہا جی کہ کیا مرزا صاحب کے تحریروں کے مطابق ان پہ ایمان نہ لانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ یہ سوال کیا گیا. چلیں اب سنتے ہیں اس کا جواب. سوال آپ نے سن لیا، اب جواب سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نمبر 2 اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات کریں گے. ٹھیک ہے ابھی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کوئی 2 پروگرام ادھر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اسی بات کے اوپر. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے لیکن اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے. لیکن ابھی ہم اس پہ مختصراً بات کریں گے. محمد صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. یہ سوال ان سے ہے پہلے تو یہ کہ آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نزدیک آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے ان کو نہ ماننے والے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے اور آپ لوگ کیا کہیں گے؟ پہلا جواب تو یہی، اور یہی اصل جواب ہے. دوسری بات اب دیکھ لیں ذرا، خدا کے لیے بھائی ان باتوں کو تھوڑا نا عدل اور انصاف کے ترازو میں تول لینا. سائل کا سوال یہ تھا کہ کیا مرزا صاحب کی تحریروں کے مطابق مرزا صاحب کو نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ آگے سے انہوں نے کہا جی کہ جواب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو جو نہیں مانے گا، جو ان پہ ایمان نہیں لائے گا، اس کا کیا سٹیٹس ہے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ جواب ہے اور یہی اصل جواب ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا سنیں ذرا. اب انہوں نے چونکہ اتنی اصل میں ہمت نہیں ہے نا کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ بول کے کہہ سکیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے تھے کہ یہی اصل جواب ہے. یعنی کس بات کا؟ کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں. قرآن کریم کی روح سے ان پہ ایمان لانا ایمان کی شرائط میں سے ایک ہے. کیونکہ اللہ کے سارے نبیوں پہ ایمان لانا ایمان کی شرط ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ایمان بالرسالت، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پہ ایمان لانا اس کے اندر داخل ہے. تو بھئی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور ان کو پتہ ہے اس بات کا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لانے والا شخص بھلے آج بھی کافر ہے. یعنی دوبارہ آنے کا انتظار کی تو مسئلہ کو نہیں ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام پہ جو آدمی ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ ایمان کی ایک شرط کا وہ منکر ہو گیا ہے. کیونکہ عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول ہے، ان پہ ایمان لانا ایمان کی شرط ہے، ایمان بالرسالت کا حصہ ہے، لہٰذا دار اسلام سے خارج ہے. مربی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو سٹیٹس، سنیں ذرا بات کو، کہتے ہیں جو سٹیٹس عیسیٰ علیہ السلام پہ نہ ایمان لانے والے کا ہے وہی سٹیٹس مرزا صاحب پہ نہ ایمان لانے والے کا ہے. یعنی جیسے یہ دار اسلام سے خارج، وہ بھی خارج ہے. اور کیا کہا؟ کہتے یہ اصل جواب ہے. تو لوگوں کو بتاؤ نا، اگر یہ جواب ہے اور یہی اصل جواب ہے پھر اگلی بات کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. مرزا صاحب پہ ایمان لانا اگر شرط ایمان ہے، جیسے عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لانا شرط ایمان ہے، تو پھر اس کے بعد اگلی بات کی آپ کو کیا ضرورت ہے، جب آپ خود کہتے ہیں آپ کا اصل جواب ہے. لیکن پھر بھی اگلی بات بھی سن لیں. اب اس کے بعد ذرا ایک عام محمدی کو کنفیوز بھی تو کرنا ہے نا، کیونکہ 2 باتوں کو لے کے چلنا ہے نا. ایک ہے کہ بات کہہ کے اس کے بعد اس کے اوپر اتنی زیادہ لیئر چڑھا دو باتوں کی کہ ایک عام آدمی کنفیوز ہو جائے. ذرا وہ بھی سن لیں. یہ ہے کہ مرزا صاحب نے قطعاً کسی کو کافر نہیں کہا، بلکہ حضرت مرزا علیہ السلام نے جب ان لوگوں سے تکفیر کے فتووں سن کے آپ تنگ آ گئے تو آپ نے ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کفر مسلمن فقط عاد علیہ کفرہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ اس پہ اس کا کفر لوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بات یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے کسی کو کافر نہیں کہا. یہ آپ نے جملہ یاد رکھنا ہے. مسلم صاحب نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھو. اور تیسری بات یہ کہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دائرہ اسلام، یعنی دوسری بات انہوں نے کیا کی ہے کہ مرزا صاحب نے کسی کو کافر نہیں کہا. اب تیسری بات کریں گے. اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا آپ کے نزدیک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آئیں گے ان کو نہ مان کے لازمی طور پہ وہ کافر کا یعنی منکر کا لقب اپنے لیے خود اختیار کر لے گا. انہوں نے کہا کہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا بات.
اور تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے ایک شخص مسلمان ہو کے بھی کافر قرار دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیں ذرا، یہ میں آخری بات کو پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں کہ دیکھو جی حدیثوں میں آتا ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ تو بھئی جو احمدی لوگ ہیں، کیا احمدی لوگوں میں سے کوئی جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑتا؟ تو پھر تو وہ بھی کافر ہیں۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے نا، یہ صرف بات کو الجھانے کے لیے اور بات کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ بات ہے نا، اس بات کا کوئی تعلق مرزا صاحب سے نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر ان کے بقول اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑنے سے کافر ہو رہا ہے تو اس کا تعلق نہ احمدیت سے ہے نہ غیر احمدیت سے ہے۔ اس طرح کے لوگ تو دونوں طرف موجود ہیں۔ یعنی پھر یہ فتویٰ نماز کو چھوڑنے کی بنیاد پہ جو فتویٰ لگانا، اس کا تعلق تو غیر احمدیت سے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو دونوں میں مشترک بات ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، چلیں پہلے میں آپ کو وہ دکھاؤں جس نے انہوں نے بات، تاکہ بات زیادہ دور نہ چلی جائے، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ کہا انہوں نے۔ ابھی آپ کو وہ بات بھی دکھا دیتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات کیا کی تھی پہلا، ان کے آپ تنگ آ گئے تو آپ نے ان کے سامنے نبی ہاں ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے دو باتیں کی ہوئی، ایک بات یہ کی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو دکھانی ہے، آخری بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ انہوں نے آخر پہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر تو احمدی بھی کافر ہے۔ کیا وہ نہیں جان بوجھ کے نماز چھوڑتے؟ وہ سارے کے سارے نماز پڑھتے 100%، پھر وہ بھی کافر ہے نا؟ تو یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ پیچھے رہ گئی دو باتیں۔ انہوں نے کہا کہ دار اسلام سے خارج نہیں ہے، ساتھ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو دیکھ کے دکھاتے ہیں، اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس ساری چیز کے اندر کہاں پہ حقیقت تھی۔ لے جناب، ابھی میں آپ کو 1 بائی 1 دیکھ کے چیزیں دکھانے چلا ہوں۔ اس کو ذرا ہم پہلے اپنی اسکرین سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کو وہ فائل دکھا دی جائے۔ معذرت کے ساتھ اصل میں نا اس پہ کوئی بھی چیز لانے کی تھوڑا سا اس میں لگ جاتا ہے ٹائم، جس سے پھر نا اگر آپ لوگوں کا وقت اس میں کچھ ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جناب، اس فائل کو میں تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو، ہاں، تاکہ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ دیکھیں ذرا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں کو، کل یا ایھا الکفار انی من الصادقین۔ مرزا صاحب کا خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ کہو اے کافرو، میں سچوں میں سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب امتیاز بیان نہیں کرے گا۔ اگر مطلب امتیاز بیان کرے گا تو آپ لوگ کہیں گے نہیں وہ دیکھو وہ تو مخالف جماعت ہے۔ ہم اس کا مطلب پوچھیں گے مرزا صاحب سے۔ دیکھیں ذرا، مرزا صاحب کا بیٹا ان کا یہ الہام درج کرتا ہے اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے اندر، پیج نمبر 143 پہ، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ میں چھوٹا کر لوں اس کو مزید۔ ہاں ابھی میرے خیال میں شاید، ہاں جی چلیں یہ لیں۔ ابھی مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں اسکرین شاٹ لینے میں، یار چلیں اس کو تھوڑا مزید بڑا کرتے ہیں۔ معذرت جناب، یہ تھوڑا بعض دفعہ نا ٹیکنیکل چیزوں میں کچھ ٹائم اچھا اب دیکھیں ذرا، اب ہم اس کا مطلب جو مرزا صاحب نے کہا نا کہ کل ایھا الکفار انی من الصادقین، یہ مرزا صاحب نے اس الہام قرآن کی اس آیت کو کاپی کیا ہے، کل یا ایھا الکافرون۔ یاد ہے نا آپ کو آیت؟ یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں مرزا صاحب کے بیٹے کہتے ہیں اب کہاں، یہ مرزا صاحب کے بیٹے اس الہام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اب کہاں ہیں وہ لوگ جن کا یہ قول ہے کہ مسیح موعود کو ماننا جزو ایمان نہیں؟ وہ دیکھیں خدا مسیح موعود کو حکم دیتا ہے کہ تو کہہ اے کافرو میں صادقین میں سے ہوں۔ یہ بات تو صاف، اب سنیں ذرا، یہ بات تو صاف ظاہر ہے اس الہام کا میں مخاطب ہر ایک ایسا شخص ہے جو مسیح موعود کو صادق نہیں سمجھتا، کیونکہ فکرہ انی من الصادقین اس طرف صاف طور پہ اشارہ کر رہا ہے۔ اب آگے سنیں ذرا، کہتے ہیں پس ثابت ہوا ہر ایک جو آپ کو صادق نہیں جانتا اور آپ کے دعاوی پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ اور نبی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ میرے سامنے کسی کو کافر کہا ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو دکھاتے ہیں دارا اسلام سے خارج ہونے والی جو بات ہے وہ اب آپ کو دکھا دیتے ہیں جناب. کیونکہ دارا اسلام سے خارج بھی تو قرار دینا ہے نا, وہ آپ کو اب دکھاتے ہیں دارا اسلام سے خارج. اچھا جی, یہ دارا اسلام سے خارج والی بات اب آپ کو دکھانی ہے جی. کیونکہ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے لوگوں کو دارا اسلام سے خارج تو قرار نہیں دیا. چلیں کافی والا آپ کو دکھا دیا, اب آپ کو دارا اسلام والا بھی دکھا دیتے ہیں جناب. یہ دیکھ لیں جناب ذرا, یہ قرآن شریف کی آیت کوٹ کر کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کی وہ ہے نا جو آیت سورۃ النساء کے اندر کہ بھئی وہ لوگ جو اللہ کے بعض نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں بعض پہ نہیں تو اولئک هم الکافرون حقا. یہ دیکھیں ذرا, کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ان لوگوں کا رد کیا جو تمام رسولوں کا ماننا جزو ایمان نہیں سمجھتے. اب سنیں ذرا, کہتے ہیں پس اس آیت کے تحت ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا, یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا, سنیں ذرا, وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں. یہ کلمات الفصل کا صفحہ نمبر 110 ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جناب آپ کو یہ بھی دکھا دیا جو مربی صاحب کہہ رہے تھے کہ لیکن مرزا صاحب نے جو ہے وہ دارہ اسلام سے جو ہے نا وہ خارج قرار نہیں دیا. فیصلہ آپ کریں. اب مجھے بتائیں ذرا, یہ لوگ اپنے آفیشیل پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کیا بیان کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والا کافر نہیں پکا کافر ہے, دارہ اسلام سے خارج ہے. اب یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں دارہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو کسی کو کافر نہیں کہا, وہ کہہ رہے کل ایھا الکفار انی من الصادقین. یہ ساری باتوں کا کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ مرضی ہے بھائی آپ کی, ہم تو آپ کو صرف یہ دکھا سکتے ہیں. اچھا عابد بھائی تو